جان صاحب کے سامنے. صدیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہاکی گراؤنڈ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا، پھر ایسٹرو ٹرف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جس پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، کیا مینار پاکستان بہتر جگہ نہیں تھی اور ہاکی گراؤنڈ ہی کیوں؟ دیکھیں، اس کا تو ظاہر تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہاکی گراؤنڈ کا، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مینار پاکستان کی بجائے یہاں کیوں رکھا ہے. لیکن جو آپ کا وہ سوال جو آپ نے نور العارفین صاحب سے کیا ہے، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ نور العارفین صاحب کا خیال ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور بالکل وہ درست بھی ہو سکتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ حکمران جماعت کو پریشانی نہیں ہے، لیکن حکمران جماعت کو میں یہ سمجھتا ہوں بہت پریشانی ہے. اس جلسے کی کامیابی عمران خان کے کانفیڈنس میں اضافہ کر دے گی اور اس جلسے کی ناکامی عمران خان کو پریشان کر سکتی ہے سیاسی طور پر. تو اگر یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے اور عوام بڑی تعداد میں آتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، پورے پاکستان میں ایک میسج آتا ہے، اداروں کا ایک میسج آتا ہے، لوگوں کو جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے. اور جب آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے تو آپ اپنے دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے پرسوں جو ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اٹیک از دا بیسٹ فارم آف ڈیفینس. عمران خان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کرکٹ میں بھی اٹیک کیا ہے اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ میں اٹیک کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کو اگلے چند روز میں نظر آئے گا کہ میں کیسے اٹیک کرنے جا رہا ہوں. تو اگر یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ ہوں گے، تو آپ عمران خان کی ٹون جو ہے وہ اگریسو دیکھیں گے، حکمت عملی بھی مختلف دیکھیں گے اور نون لیگ کے لیے پریشانی اور گھبرانے کی بات ہے. تو اس لیے کل کا جلسہ بہت اہم ہے، پورے پاکستان کی اس پہ نظریں ہیں، اداروں کی اس پہ نظریں ہیں، سیاسی جماعتوں کی نظریں ہیں. اب صدیق، آپ خود اسلام آباد میں موجود ہیں، آپ کی کامران لیٹ می انٹروین.